اور یہ وہ کلام ہے اللہ کا کہ یہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ ہم 15 لاکھ جمع کرتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں، 20 لاکھ جمع کرتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں، قرآن بیت اللہ سے افضل ہے۔ دیکھو ہم غلاف کعبہ کے لیے مرتے ہیں، ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ غلاف کعبہ کا کوئی ٹکڑا مجھے مل جائے۔ یہ غلاف جو ہمارے آپ کے گھروں میں جو اللہ کے کلام کے ساتھ متصل ہے، یہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ اس کو اٹھانا یہ بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، ورق گردانی کرنا بھی ثواب۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ کا یہ وہ کلام ہے کہ اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے۔ تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ۔ آسمان و زمین کے پیدائش سے 1000 سال قبل اللہ نے خود اس کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی۔ اور اللہ کی تلاوت کیسی ہوگی، کتنا مزہ آتا ہوگا، اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوگا کہ قیامت والا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرماتے یہ وہ دن ہوگا کہ ماں دودھ پیتا بچے کو وہیں پر چھوڑ دے گی، بھول جائے گی اس قیامت کے دہشت سے، اور جن ماؤں کے پیٹ میں بچے ہوں گے وہ رکھ دیں گے، گر جائیں گے قیامت کے خوف سے، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے مدہوش پاگلوں کی۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں کہ یہ نشے میں ہے، نہیں، یہ قیامت کے خوف سے، دہشت سے یہ عالم برپا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں جب مجرم سارے پکڑے جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ قرآن کریم آئے گا حافظ قرآن کے قریب، حافظ قرآن اس سے پوچھے گا کون ہو؟ کہے گا انا صاحبک القرآن الذی ازمعتک فی الحواجر واسہرت لیلک۔ کہے گا میں وہ اللہ کا کلام ہوں کہ راتوں کو میری وجہ سے آپ جاگتے تھے اور دن کو دوپہر کو آپ پیاسے رہتے تھے۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ يَوْمَ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوزَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ۔ اب جب ان بچوں کی دستار بندی ہوگی تو ایک جلسہ رکھا جاتا ہے، جلسے میں مہمان خصوصی آتا ہے، وہ مہمان خصوصی ان حافظ بچوں کے سر پر دستار باندھے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج ان بچوں کے سروں پہ مہمان خصوصی دستار باندھے گا، قیامت والے دن تمام انبیاء کرام کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے، اولیاء کے سامنے، تمام نبیوں کے سامنے ان بچوں کے والدین کے سر پر دستار بندی اللہ فرمائیں گے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس یوم القیامت والداہ تاجا ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ جس دن ان کے والدین کی دستار بندی ہوگی اور وہ اللہ فرمائیں گے وہ ایسی دستار ہوگی، ایسا تاج ہوگا کہ یہ سورج اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس ہم اہل القرآن و اہل اللہ خاصتہ۔ حضور نے فرمایا یہ جو لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اہل ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بھائی فلان بندہ بہت پہنچا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ کا راست بازو ہے۔
بھائی فلان بندہ بہت آگے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ کے گھر کا بندہ ہے۔ تو ان بچوں کو اللہ کے قرآن نے فرمایا یہ میرے اہل، میرے خاص لوگ ہیں۔ اور روئی زمین پر جن لوگوں نے اللہ کے اس کتاب کو، اس کلام کو اٹھایا، اللہ نے ان کو بہت پہنچایا اوپر۔ اور یہ وہ بچے ہیں، یہ جب تلاوت کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ایسے قطار لگتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہم۔ حضور نے فرمایا جب یہ بچے تلاوت شروع کرتے ہیں تو سکینت نازل، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں، اور فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے، اور اللہ ان کا تذکرہ اوپر آسمانوں میں فرماتے ہیں کہ فلان فلان بچے نے، فلان فلان بندے نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی۔ اور اس اللہ کے کلام کی تلاوت کی وجہ سے کہ جو لوگ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ نام لے کر خواہش فرماتے ہیں، ظاہر فرماتے ہیں کہ فلان سے کہو میرا کلام تلاوت فرمائے۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے نجاشی حضرت جعفر طیار کے سامنے زیر ہو گئے۔ نجاشی نے پوچھا حضرت جعفر طیار سے کہ یہ لوگ آئے ہیں، آپ لوگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ تم لوگ فساد پھیلاتے ہو، اور آپ لوگ مکہ سے بھاگ کر ادھر حبشہ آ گئے، تم لوگ کون ہو اور تمہارے پاس یہ محمد کون ہے؟ تو نجاشی نے یہی کہا ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیت ونقطع الارحام ونشرب الخمر ونأکل مال الیتیم۔ کہا بادشاہ ہم تو بہت گناہگار تھے، شراب پیتے تھے، ظلم کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، یتیم کا مال کھاتے تھے۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم اسی حالت میں تھے، مردار کھاتے تھے، اسی حالت میں ہم زندگی گزارتے تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول بھیجا ہم میں سے، نَعْرِفُ صِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، ہم اس کی امانت داری کو بھی جانتے ہیں، سچائی کو بھی جانتے ہیں۔ تو ہمارا نام اس نے ہمیں حکم کر دیا ہے کس چیز کا؟ صلہ رحمی کا، اور جھوٹی باتوں سے منع فرمایا ہے، یتیم کے مال کھانے سے منع کیا ہے، اور ہمدردی کا حکم دیا ہے، شراب پینے سے منع کیا ہے۔ اور نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا کچھ پڑھ کر تو سناؤ۔ تو سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھتے ہیں، نجاشی کے آنسو بہتے ہیں، تمام درباریوں کے آنسو ٹپکتے ہیں، داڑھی ان کے تر ہوتے ہیں اللہ کے اس کلام سننے سے، اور یہی کہتے واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اور ان بچوں کی آپ قدر کر لیں، اس لیے کہ قیامت والے دن آپ کا ہاتھ یہی بچے پکڑیں گے، یہ بچے آپ کا ہاتھ پکڑیں گے قیامت والے دن۔ ایک عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک حافظ کو دیکھا جس نے 29 پارے حفظ کیے، 29 پارے حفظ کیے، ایک پارہ باقی تھا۔ اس کے والد نے ایک دعوت میں علماء کے خلاف بات کی، کہتے خدا کی قسم 30واں پارہ اس کے بچے نے مکمل نہیں کیا، ویسے ہی رہ گیا۔ تو یہ جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، ان کے والدین یہ ذہن میں رکھ لے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہے کائنات میں، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے، نہیں ہے کائنات میں۔ اور آپ ان کی قدر کر لے، ان کے والدین کے، علماء اکرام کی۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو آگے اس اللہ کے کلام یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔